السلام علیکم بچوں. بیٹا آج ہم اپنا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جھوٹ سے اجتناب. اجتناب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچنا، یعنی کہ جھوٹ سے بچنا. اب میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں گی. وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے. ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے. بیٹا اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم دو بچوں کو کلاس میں کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کے لیے سزا کے طور پر 10 منٹ کی بریک بند کر دیتے ہیں. اب جو پہلا بچہ ہے وہ گھر جا کر کہتا ہے کہ ٹیچر نے میری 10 منٹ بریک بند کر دیا. تو بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ بات سچ ہے. اگر دوسرا بچہ گھر جا کے یہ کہتا ہے کہ ٹیچر نے میری ساری بریک بند کر دی اور مجھے مارا بھی ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اصل بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ وہ بچہ جھوٹا ہوگا. اسی طرح بیٹا ہمارے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے نہ تو ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے. بیٹا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جھوٹ بولنا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ میری امت میں سے نہ تو وہ کبھی جھوٹ بولے گا اور نہ ہی کبھی دھوکہ دیتا ہے. تو بیٹا ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر، کیا ہم خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں. تو کیا ہے، اب ہمیں ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہم نے ان کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں، مجھے ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے، یعنی کہ یہ آپ وعدہ کرو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. اس شخص نے وعدہ کر لیا اور وہ خوش ہو کر چلا گیا کہ یہ تو بہت ہی آسان سی بات ہے. وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری بری عادتیں چھوٹ گئی ہیں، یعنی کہ وہ میں نے چھوڑ دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی کوئی برا کام کرنا چاہتا تھا تو مجھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے کہ فلاں برا کام کیا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور جب لوگ سنیں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی. بس یہی سوچ کر میں نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا. اسی طرح بیٹا کہ سچ ضروری نہیں ہے کہ سچ نے ہم جھوٹ بولیں کہ ہم مذاق میں جھوٹ نہیں. بیٹا ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے. دیکھیں اب اس کے بارے میں بھی میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ مذاق میں بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر تشریف لے گئے. وہاں ایک کمرے سے ایک عورت نے بچے کو بلا کر کہا، بیٹا کھجور لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کے پاس کھجور ہے؟ تو اس عورت نے کہا، جی میرے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے پاس کھجور نہ ہوتی تو یہ جھوٹ ہوتا. اب دیکھو بیٹا ہم اب اپنی زندگیوں میں غور کریں. ہم تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر جھوٹ بولتے ہیں. ہم ایسے کہیں گے، آپ ادھر آؤ میں آپ کو یہ چیز دیتی ہوں. جب وہ بچہ ہمارے قریب آتا ہے، کوئی بہن بھائی ہمارے قریب آتا ہے تو ہم مٹھی کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں، اور ہم ہنستے ہیں.
بیٹا اب ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم نے سیکھ لیا ہے، اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. تو آئندہ بیٹا آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. اسی طرح بیٹا میں نے پچھلے آپ کو ایک سبق میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح بیٹا کہ ان کے اوپر اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آن پڑے یا وہ خطرے میں ہو، تب بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کے قافلے کو گھیر لیا تھا ڈاکوؤں نے، تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی دینار ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا جی میرے پاس ہے، جو میری ماں نے میری جیب میں سی دی ہیں. تو بیٹا اس وقت مشکل تھا، وہ بچے تھے، 12 سال کا بچہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی. چاہتے تو وہ ڈر کے خوف کے مارے چپ رہ سکتے تھے، جھوٹ بول دیتے، لیکن کیا ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ انہوں نے ان کی ماں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے اور میری ماں بھی مجھ سے ناراض ہوگی. اسی طرح بیٹا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو بدلے میں کیا ہوا تھا، وہ جو ان کے سچ سے متاثر ہو کر وہ سارے جو ڈاکوؤں کا گروہ تھا وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، سب وہ صوفی جیسے ایک نیک انسان بن گئے تھے. تو بیٹا ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. بیٹا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. بیٹا جھوٹ سے اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم 100 جھوٹ بول دیتے ہیں. اسی طرح جھوٹ بولنے والا پھر نہ وہ چوری سے ڈرتا ہے، نہ دھوکہ دہی سے ڈرتا ہے، پھر وہ ہر کام ہی کر لیتا ہے. تو کیا ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ چھوڑنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے، برائیوں سے بچ جاتا ہے. بیٹا جھوٹ چھوڑنے سے برائیوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. بیٹا وہ چاہے ایک اگر بندہ جھوٹ بولتا ہے، وہ چاہے نماز پڑھے، چاہے وہ حج کرے، اتنی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر وہ پیدل اتنے دنوں کی مسافت یعنی کہ سفر کر کے جائے، خانہ کعبہ کے سامنے اگر کھڑا ہو جائے اور گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اس کی تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اس نے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ میری امت ہی نہیں ہے جو جھوٹ بولے یا دھوکہ کرے. تو بیٹا دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو گیا ہے کہ ناراضگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر فرض ہے، تو ان کے خلاف اگر ہم جاتے ہیں تب بھی ہمارے لیے گناہ ہے. تو بیٹا جھوٹے آدمی کی ایک تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کے رزق میں بھی اضافہ نہیں ہوتا. اس لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. اس طرح ہم تمام برائیوں سے چھٹکارا پا لیں گے. بیٹا میں اب آپ سے ون ورڈ پوچھوں گی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے میرا لیکچر غور سے سنا ہے. جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ میرا پہلا سوال ہے جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ لعنت. جھوٹے آدمی کی کیا قبول نہیں ہوتی؟ جھوٹے آدمی کی کیا قبول نہیں ہوتی؟ دعا. سچ کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ نجات. یہ بیٹا چھوٹا سا ہمارا یہ چیپٹر ہے، اس کے یہ 3 ہی ون ورڈ ہیں، یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اس سبق کو بھی پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے مزید سمجھ آ جائے. بیٹا اب میں آپ کو سبق جھوٹ سے اجتناب کی ریڈنگ کرواتی ہوں. وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے. ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں نہ تو کسی سے جھوٹ بولنا چاہیے، نہ ہی کبھی جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جھوٹ بولنا دراصل خود کو نقصان پہنچانا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے.
ایک مرتبہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں، مجھے ایسی نصیحت فرما دیں کہ تمام برے کام چھوڑ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا اور وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ یہ تو بہت آسان ہی سی بات ہے۔ وہ کئی دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ساری بری عادتیں چھوٹ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیسے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی کوئی برا کام کرتا تو مجھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے فلاں برا کام کیا تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور جب لوگ سنیں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ بس یہی سوچ کر میں نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ چھوڑنے سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا، نہ ہی اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اس طرح ہم تمام برائیوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ بیٹا یہ آج کی ریڈنگ ہے جو میں نے آپ کو کروائی ہے، آپ نے 5 ٹائمز اس کو ریڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جب آپ بیٹا یہ اس کی ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کا بک ورک بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں آپ کو کوشچن آنسر کرواؤں گی۔ بیٹا اب میں آپ کو سبق جھوٹ سے اجتناب کے کوشچن آنسر یاد کرواتی ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، جھوٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے، وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ریپیٹ کرتے ہیں آنسر، وہ بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ ہمارے دین میں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آنسر ریپیٹ کرتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تھرڈ اور لاسٹ کوشچن ہے ہمارا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کی کیا نصیحت فرمائی؟ اس کا آنسر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کی نصیحت فرمائی کہ یہ عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے، کیونکہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس کا آنسر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کی نصیحت فرمائی کہ یہ عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے، کیونکہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ بیٹا یہ 3 کوشچن آنسر تھے آپ کے سبق کے۔ بیٹا آپ نے اب اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے رف کاپی پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ چیپٹر بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اللہ حافظ۔